ناظرین ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے ہم نے عبادت کسے کہتے ہیں اور اخلاق کا ایمان میں کیا رول ہے وہ اس پر ہم نے تبصرہ کیا۔ تو گزار رکھتے ہیں ایک بہت عمدہ بات ہمارے گفتگو میں نکھر کر اور ابھر کر آئی ہے۔ مولانا اگر ہم دیکھیں کہ یہ عبادات اور اخلاق ان کا کچھ کنیکشن ہوتا ہے، کیا کچھ ان کا ریلیشن شپ ہے؟ جی دیکھیے، اصل میں بنیادی طور پر جس طرح ایمانیات سے اخلاقیات کا رشتہ ہے، اسی طریقے سے عبادات سے بھی بہت گہرا دونوں میں رشتہ پایا جاتا ہے۔ اگر میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کروں، بڑی دلچسپ حدیث ہے۔ ایک موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام آپ کے گرد جمع تھے، تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ من المفلس، یہ بتاؤ کہ غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے الگ الگ ڈیفینیشن کی۔ کسی نے کہا من لا درہم لہ ولا دینار، جس شخص کے پاس درہم و دینار نہ ہو، سونا چاندی نہ ہو، پیسے اور کرنسی نہ ہو، تو ظاہر ہے وہ غریب انسان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا اسپیکٹ اس کا پیش کیا اور بڑا دلچسپ ہے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، اصل مفلس غریب وہ انسان ہوگا جو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں ڈھیر ساری نمازیں، تہجد، نفل نمازیں، صدقہ، خیرات اور نیکیاں لے کر آئے گا، اور اتنی نیکیاں ہوں گی کہ گویا کہ کوئی بڑا پہاڑ تعمیر کر دیا جائے ان کے ذریعے سے۔ اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ جب اللہ کا دربار لگے گا اور عدالت ہوگی اور لوگوں کا حساب بے باک کیا جائے گا، تب ایک شخص آئے گا، کہے گا ضربنی ھذا، اس نے مجھے مارا تھا۔ کوئی آئے گا، وہ کہے گا شتمنی ھذا، اس نے مجھے گالیاں دی تھی۔ کوئی شخص آئے گا، وہ کہے گا قتلنی ھذا، اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ تو اس طرح وہ لوگ جن کے ساتھ بد اخلاقی کی گئی تھی، گالی گلوچ، برہنہ گفتاری، قتل، مار پیٹ، یہ سب اخلاقیات سے ان کا تعلق ہے نا، ظلم، زیادتی، تو یہ سب لائن لگا کر کھڑے ہوں گے اور اللہ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کریں گے اور اللہ انصاف کریں گے، تو عدل کا دن ہے وہ۔ تو یوں ہوگا کہ اس کی نیکیوں میں سے نکال کر اس ظلم کا بدلہ دیا جائے گا، اور اس طرح لوگوں کا حساب بے باک کیا جائے گا۔ کہتے ہیں یہاں تک نوبت یہ آئے گی کہ اس کی تمام تر نیکیوں کا یہ کوہسار اور پہاڑ صفر ہو جائے گا، اور تب بھی اگر اس کے سر لوگوں کے حقوق رہے تو اب لوگوں کے گناہ نکال کر اس کے سر ڈالے جائیں گے۔ اس حدیث سے اندازہ لگائیے کہ ہم اپنی تمام تر عبادات، نیکیوں، بھلائیوں، تہجد اور نمازوں کے باوجود اپنی اخلاقی برائی اور کمی کی وجہ کر قیامت کے دن کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ یہ ہے اخلاقیات اور عبادات کا رشتہ۔ یہ تو ایک صورتحال ہے۔ میں ایک دوسرے انداز سے آپ کو بتاؤں، عبادات کس کو کہتے ہیں؟ نماز، صلاح، سیام، حج، زکوٰۃ، یہ ہے نا عبادات میں۔ اب جیسے نماز جو سب سے اہم عبادت ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو روکتی ہے، اس کے دامن کو تھام لیتی ہے فحشا سے اور منکر سے۔ فحشا کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کا یہ ٹرم ہے۔ فحشا ہر وہ بات جو بے حیائی پر مبنی ہو، چاہے بری گفتگو کرنا، اپنے نجی زندگی کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کو لوگوں سے ڈسکس کرنا، یا کسی عورت کا برائی کے ساتھ ذکر کرنا، اس کو ڈسکرائب کرنا، یہ تمام کا تمام فحشا میں ہے۔ اور دوسری چیز منکر، منکر قرآن مجید میں یہ ایک ٹرم ہے قرآن کی، برائی کو کہتے ہیں۔ منکر جو ہے وہ اس کا آغاز راستے پر کچرا ڈالنا، اس کو بھی منکر کہتے ہیں، کسی کو ٹیز کرنا، اس کو بھی منکر کہتے ہیں، راستے میں گاڑی کو غلط پارک کر دینا تاکہ لوگوں کی اذیت کا سبب بنے، اسے بھی منکر کہیں گے۔ قرآن مجید نے جو کہا نماز کے بارے میں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشا اور منکر سے روکتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ نماز ایک اللہ کی عبادت ہے، اس کا ریفلیکشن کیا ہونا چاہیے؟ وہ ہے کہ ہماری اخلاقی قدریں اتنی اچھی ہوں کہ ہم کسی کو اذیت نہ پہنچائیں اور فحش کام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ روزہ ہم آپ رکھ رہے ہیں، ابھی ہم روزے کی حالت میں، سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله ان يدع طعامه وشرابه۔ بڑی خوب حدیث ہے کہ جس شخص نے
قول زور، زور کہتے ہیں بے حیائی اور دھوکہ دہی، جھوٹ، تمام چیزوں کو زور کہا جاتا ہے۔ شہادت الزور قرآن میں کہا گیا جھوٹی گواہی دینا۔ تو گویا جھوٹ اور بری بات کو کہنا اور اس پر عمل کرنے سے کسی نے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو اللہ کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ شخص سارا دن بھوکا اور پیاسا رہا۔ روزے ہی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سابہ احد او قاتلہ فلیقل انی صائم۔ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو گالی دے، برہنہ گفتاری کرے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کرے تو ریاکشن میں بھی ہمیں یہ کام نہیں کرنا بلکہ کہنا ہے آئی ایم فاسٹنگ، انی صائم، میں روزے دار ہوں۔ تو دیکھیے روزہ کس طریقے سے اخلاقی برائیوں سے، غیبت سے، گالی گلوچ سے، تہمت سے، جھوٹ سے، ٹیز کرنے سے، کالنگ نیم سے، کسی کا مذاق اڑانے سے ہمیں روک رہا ہے۔ تو گویا روزے کا ایک مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا کہ وہ یہ ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، رمضان المبارک میں اہتمام سے مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی۔ قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگوں تم اپنے صدقات اور چیریٹی کو بے معنی اور ضائع نہ کرو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر یا تکلیف پہنچا کر۔ اب بتائیے ایک شخص نے 1,00,000 روپے اپنی زکوٰۃ نکال دی، ڈیڈکٹ کر دیا اور صرف احسان جتلا دیا، یا جو چندہ لینے والا ہے، چیریٹی ریسیو کرنے والا ہے، اس کو اپنے بیہیویئر یا باڈی لینگویج سے اذیت پہنچا دی، تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ پورا کا پورا صفر ہو گیا۔ تو کتنا گہرا تعلق ہے۔ حج کی بات کر لیجئے۔ حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج کے متعینہ دن ہیں۔ فمن حج، اور جو شخص حج کرے تو اس کو رفث اور فسوق نہیں کرنا ہے۔ رفث کہتے ہیں بے حیائی کی باتوں اور کاموں کو، اور فسوق کہتے ہیں ہر طرح کی برائی کو، چاہے انسانوں کے ساتھ کیا جائے، کسی جاندار یا جانور کے ساتھ کیا جائے، یا اللہ کے حقوق میں کوتاہی کی جائے، نظر بد، ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حج کر رہے ہو تو پھر ان کاموں سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ حج اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ان برائیوں سے تم باہر نکل سکو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کے بارے میں فرمایا کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه، جس شخص نے حج کیا اور فسق اور رفث کا ارتکاب نہیں کیا تو وہ اپنے گھر یوں لوٹتا ہے جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے جنم دیا ہو، یعنی تمام تر گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جتنی عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان سب کا بڑا گہرا رشتہ اور تعلق ہے کس سے؟ اخلاقیات سے۔ تو اگر ہماری عبادت کا ریفلیکشن، اس کا امپیکٹ یا انعکاس ہمارے اخلاقیات پر نہیں پڑ رہا ہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہماری عبادت کیا ایکسیپٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اور اس سے جو چیز جنریٹ ہونی چاہ رہی ہے وہ اگر نہیں ہو پا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ جنریٹر صحیح کام نہیں کر رہا ہے، اس سے صحیح روشنی نہیں آ رہی ہے یا نہیں؟ تو اس رشتے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نقطہ اس لیے اہم ہے، ہمارے ہاں ایک مزاج بن پڑا ہے کہ جو لوگ عبادت سے اپنا شغل رکھتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کسی کو حقارت آمیز نگاہ سے دیکھنا، کسی کو کم تر جاننا، لوگوں کو جو شخص وہ اہتمام نہیں کر پا رہا ہے اس کو اپنے سے کم تر سمجھنا۔ یاد رکھیے یہ سب گناہ ہے اور عبادت کا ثواب اس سے کم کر لیا جاتا ہے، ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، غالباً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، اور بہت دلچسپ اسٹوری ہے کہ انہوں نے اپنے صاحبزادے کو تہجد کے لیے اٹھایا۔ وہ نماز انہوں نے بڑے اہتمام سے تہجد ادا کی۔ اس کے بعد ان کے صاحبزادے نے کہا کہ لوگ کتنے غافل ہیں، یہ اتنا اچھا وقت ہے، وہ سب کے سب سو رہے ہیں۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس بات سے بہتر یہ تھا کہ تم بھی سوئے ہوتے۔ دیکھیے عبادت کس طرح کا تواضع انسان کے اندر پیدا کرے، اخلاقی قدریں ڈیولپ کرے، ہیومن ویلیوز کو ڈیولپ کرے، نہ یہ کہ تکبر، غرور، گھمنڈ، اپنی بڑائی کا احساس اور دوسروں کو کمتر جاننے کا خیال اگر پیدا ہو گیا تو یاد رکھیے یہ عبادت ہماری ثمر آور نہیں ہوتی ہے، رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے۔ عبادت کا اگر ہم
ایکچوئل آبجیکٹیو اس کا مقصد اگر ہم دیکھیں تو ہم اسے دو چیزوں میں اتاریں گے. ایک یہ کہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمارا مضبوط ہو, اللہ تعالیٰ کی شناخت ہمیں آئے, اللہ پر یقین ہمارا بنے, یہ ایک ہے اس کا آبجیکٹیو ہماری عبادات کا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اندر ویلیوز, ہمارے اندر اخلاق ڈیولپ ہو. یہ عبادت کا مقصد ہی یہ اس کے لیے سمجھ میں آتا ہے. جی بالکل آپ نے صحیح بات کہی. اصل میں یوں سمجھا جائے کہ عبادت کو بیچ میں رکھ لیں, اس کے ایک طرف کریٹر کو, دوسری طرف کریشن کو. تو عبادت جو ہے وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے ہم بیلنس کرتے ہیں اپنے رشتے کو, یا بہتر کرتے ہیں اپنے رشتے کو خالق سے بھی اور مخلوق سے بھی. صرف خالق سے رشتہ بنے, مخلوق سے نہ بنے, یا صرف مخلوق سے بنے خالق سے نہ بنے, تو دونوں بے حیثیت چیز ہیں, بے وقت چیز ہیں. یہ نقطہ اس لیے ہمیں, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہیومینیٹیرین ورک کر کر ہم فارغ ہو گئے, ہمیں کوئی عبادت نہیں کرنی ہے. جس خالق نے پیدا کیا ہے, یہ زندگی دی, یہ توفیق دی, اگر اس سے ہمارا رشتہ صحیح نہ ہو, کیا حاصل ہے اس کا؟ ہم اپنے ماں باپ کو جو ہے تڑپتا ہوا چھوڑ دیں اور انسانیت کی خدمت کرنے لگیں, کیا فائدہ ہے اس کا؟ تو گویا خالق کے تئیں جو فرض ہے اس کو بھی اپنے نگاہ میں رکھا جائے, اور دوسری طرف مخلوق کا جو حق ہے اس کو بھی اپنے سامنے رکھا جائے. مفتی صاحب, اب آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اتنی بات سننے کے بعد, اخلاق کے بارے میں اس کی اہمیت سمجھنے کے بعد, پھر عبادت کا ایکچوئل مقصد, آبجیکٹیو سمجھنے کے بعد, کہاں سے شروع کریں اخلاق؟ چونکہ ایک ایسا ایک براڈر ٹرم ہے وہ, اخلاق میرے لیے کچھ اور ہو, آپ کے لیے کچھ اور ہو, تو کہاں سے ایک ادنا آدمی شروع کرے؟ جی دیکھیے, اصل میں بہت اچھا سوال ہے. ہم پریکٹیکل اپروچ ہماری نگاہ میں ہونا چاہیے. اس کے لیے بنیادی طور پر 2-3 نقطے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کن لوگوں کے تئیں اخلاق ہمارے ہونے چاہیے, اور دوسرے اخلاق کے جو پرائمری جو بنیادیں ہیں اس کی, وہ کیا ہے, ہماری نگاہ میں سامنے رہیں. اس کو بھی قرآن و حدیث نے واضح کر دیا ہے. بنیادی طور پر اخلاق کن کے ساتھ ہمارے ہونے چاہیے؟ تو دیکھیے, تمام لوگوں کے ساتھ ہمیں اخلاق سے پیش آنا ہے, بلکہ میں کہوں گا کہ جانداروں کے ساتھ اور اس سے بڑھ کر انوائرمنٹ کے ساتھ ہمارا اخلاق درست ہونا چاہیے. جیسے خود قرآن مجید میں کہا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. زمین کو جو ہم نے اسٹیبل بنا دیا ہے, اب اس کے بعد یہاں ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے اس کی اسٹیبلٹی متاثر ہو, اس کے انوائرمنٹل ڈس آرڈر ہو. تو ہمیں ماحولیات کے ساتھ بھی رکھنا چاہیے, لیکن بنیادی طور پر آپ کے اخلاق, بیہیویئر جن کے ساتھ سب سے پہلے درست کرنا جو آپ کے سراؤنڈنگ میں ہیں. اکثر ہوتا یہ ہے کہ جن سے ہمارا دور کا واسطہ ہے ان سے تو ہم بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں, لیکن جو ہمارے گرد و پیش میں اور سراؤنڈنگ میں ہوتے ہیں ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اخلاق کے سب سے پہلے حقدار ہمارے والدین ہیں, بھائی بہن ہیں. میں کسی آفس میں کام کرتا ہوں تو میرے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار وہ واچ مین ہے جو دروازے پہ کھڑے ہو کر نگرانی کرتا ہے, ہماری سیفٹی کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اپنا خون پسینہ ایک کر رہا ہوتا ہے. وہ ڈرائیور ہے آپ کا جو آپ کو گھر سے آ کر وقت پر آفس پہنچاتا ہے. اسی طریقے سے عام طور پر اخلاقیات ان لوگوں کو دکھائی جاتی ہے جو آپ سے مرتبے میں اونچے ہوتے ہیں, آپ کا باس ہو, کسی کمپنی کا سی او ہو. لیکن جو لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا بظاہر آپ کے نیچے کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ہم اخلاق سے پیش نہیں آتے. تو یہ جو کیٹیگرائزیشن ہے ویلیوز کو لے کر, ایتھکس کو لے کر, یہ خود ان ایتھیکل ہے. ٹھیک ہے, یہ خود غیر اخلاقی ہے. ہاں, سلیکٹیو اپروچ آف ایتھکس جو ہے یہ خود غیر اخلاقی ہے. اصل ہمارے اخلاق کا پیمانہ یہ ہے, وہ لوگ جو بظاہر, میں کہہ رہا ہوں بظاہر ہم سے نیچے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہمیں اخلاق سے پیش آنا ہے. تب جا کر پتہ چلے گا. آپ اپنے واچ مین کے اوپر ہاتھ اٹھا دیں اور اپنے باس کے سامنے سلام کرتے رہیں, اس اخلاق کا کوئی معنی نہیں ہے. تو جو آپ کے قریب اور گرد و پیش میں ہیں ان کے ساتھ اپنے اخلاق درست کیجیے, اور جو آپ سے بظاہر کسی اعتبار سے نیچے ہوں تو ان کے ساتھ آپ زیادہ اخلاق سے پیش آئیں. اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایموشنز, ان کی سچویشنز, ان کے حالات کا لحاظ رکھتے تھے. عبادت میں بھی عام حالات میں تو ہوتا ہی تھا. ہمیں خود احتساب کرنا چاہیے. جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت بلند آواز میں, لاؤڈ اسپیکر پہ نہیں, بلند آواز میں کرنے سے منع کیا, نماز کو مختصر کر دیا ایک بچے اور اس کی ماں کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے, کیا وہ ہمیں اجازت دیں گے, وہ پیغمبر اور وہ شریعت ہمیں اجازت دے گی کہ ہم اپنے قول و عمل سے ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو نقصان پہنچائیں؟ بہت غور کرنا چاہیے, اپنا احتساب کرنا چاہیے. مفتی صاحب, آپ کے وقت کے لیے اور آپ کے اہم گائیڈنس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ.
ناظرین، تو آج کی گفتگو میں ہمیں 3 کی ٹیک اویز ملے ہیں۔ پہلا، عبادات اور اخلاق کے اندر بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر ایک کم ہو جائے تو دوسرے پر اثر کرے گی، اگر دوسرا کم ہو جائے تو پہلے پر اثر کرے گی۔ دوسرا یہ بات دیکھی ہم نے کہ اخلاق کے اندر زبان کا استعمال بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ دیکھی ہم نے کہ ہمارے جو انوائرمنٹ میں نیبرہڈ ہو یا پبلک پلیسز ہو، وہاں پہ کسی کو تکلیف نہ پہنچانا یہ اخلاق کا معیار سمجھا جائے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس گفتگو سے ضرور فائدہ ہوا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ جزاک اللہ۔